1991 کو صوبہ اصفہان نجف آباد کے شہر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اس کے والدین نے محسن رکھا، لیکن کسی کو اس وقت کیا معلوم تھا کہ فقط 26 سال کی جوانی کی عمر میں ہی اس نوجوان کو شہادت نصیب ہو جائے گی اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن کر ابھرے گا۔ اس کے یہ قید ہونے کے مناظر ذلت کے خلاف مہم کی تصویر بن جائیں گی۔ محسن ایک عام سے خاندان میں پیدا ہونے والا ایک معمولی سا بچہ تھا، البتہ اس کے باپ کی حلال کمائی اور ماں کی پاک گود نے اس کو ان خصوصیات سے نوازا جو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین کی بہادری سے متشابہ تھی۔ محسن کے دل میں بچپن سے ہی امام حسین کی محبت تھی اور وہ اکثر اہل بیت کی شان میں قصیدے، زیارتیں اور حدیث قصہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ بات بے حد دلچسپ ہے کہ تدریسی تعلیم کے علاوہ جو کتاب اس نے پہلی دفعہ اٹھائی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مقتل امام حسین تھی۔ جس دن سے اس نے اپنا راستہ چن لیا تھا، اسی دن سے اسے ہر اس عمل پہ فخر تھا جو وہ اس سفر میں سر انجام دیتا گیا۔ محسن نے اپنی زندگی کے آخری 2 سالوں میں اصفہان کے اسلامی مرکز میں رضاکارانہ طور پر داخلہ لے لیا۔ پھر جب بھی کوئی دینی محفل سجتی تو وہ بلا شکایت نجف آباد سے اصفہان 50 سے 60 کلومیٹر کا سفر طے کرتا۔ جب اس نے دینی مرکز میں اپنے رضاکارانہ فرائض انجام دینے کا اظہار کیا تو ساتھ ہی 2 ایسی آرزو پیش کی جو آج ہمارے لیے دیانت داری کا حقیقی سبق ہے۔ محسن نے مرکز کے پیش امام سے خواہش کا اظہار کیا کہ اسے صرف وہی کام کرنے کو کہا جائے جو کم لوگوں سے پوشیدہ ہوں۔ یوں محسن کی امام حسین سے ایسی یقینی محبت تھی کہ وہ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے کتراتا تھا، اور اسی کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نام سارے عالم میں اونچا کر دیا۔ یہ اللہ کا اپنے سچے بندوں سے وعدہ ہے۔ ایک مشہور عالم کا قول ہے کہ اپنی اچھائیوں کو پوشیدہ رکھو اور اللہ تمہیں خود ہی اعلیٰ نام دے دے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، محسن کی یہ بھی خواہش تھی کہ اسے مرکز کا سب سے مشکل کام دیا جائے۔ وہ اکثر بڑے بڑے کھانے کے برتن منج کے تھک جاتا تھا، لیکن کبھی تکلیف کا اظہار نہ کرتا۔ اکثر پیش امام محسن سے کہتے تھے، پیارے محسن، تم پہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ محسن بے حد عاجزی سے جواب دیتا، یہ بھی کوئی کام ہوا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام حسین کے لیے تو ہمارا سر بھی قربان ہو تو ناکافی ہے۔ عالم نے جواب دیا، یقیناً محسن، تم نے اپنی خدمات پوری طرح سر انجام دی ہیں، اور یقیناً تم نے اپنے آقا امام حسین کے لیے اپنا سر بھی قربان کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو امام حسین کی اسی طرح خدمات کرنے کی توفیق دے جیسے اس نے تمہیں بخشی ہے۔